زمین کا خالق کون ہے؟ سارے نام لیں اللہ کا. زمین کا خالق، زمین کو پیدا کرنے والا. لیکن پاک کس نے کیا؟ 1,24,000 یا کم و بیش نبی تشریف لائے، ساری زمین تو پاک نہیں تھی. ان کو تو مخصوص جگہ پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور میرے پاک نبی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا. فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. سارا جگ محمد کے ایک قدم نے پاک کر دیا. قدم کہاں رکھا تھا؟ مکہ پاک میں. اور زمین ساری پاک ہو گئی. مشرق مغرب جنوب شمال کوئی گندگی نہ پڑی ہو، کوئی گندگی نہ پڑی ہو. جہاں آپ چاہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلا قدم ساری زمین کو پاک کر گیا. اشارہ ہے اس بات کی طرف، پاک ہونے کا شوق ہو تو محمد کے قدموں میں آ جاؤ. اور میرے امام نے بڑا خوب کہا تھا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، آقا کی اتباع میں آ جاؤ. آج ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمیں سب کچھ یاد ہے، اتباع رسول یاد نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو جہنم کی طرف، اور میں تمہارے کمر بندوں سے پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں اپنی طرف اور کہتا ہوں ہلمو الیہ ہلمو الیہ ہلمو الیہ. میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. میری طرف آؤ گے آباد ہو جاؤ گے، مجھے چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے. ہماری تباہی، لوگ کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی، پتہ نہیں کس بلا کا نام ترقی رکھا ہوا ہے. ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں، ہماری ترقی محمد عربی کی چوکھٹ پہ بڑھنے میں. ہمیں کوئی یورپ کی مثالیں نہ دے، کوئی کفر کی مثالیں نہ دے. ہمیں دینی ہے تو وہ مثالیں دے جس کو رب نے نور بنا کے بھیجا ہے. میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آقا سے نظریں چراؤ گے، دھکے کھاؤ گے، محمد کی چوکھٹ پہ آؤ گے آباد ہو جاؤ گے. ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں، سارے سمجھدار لوگ ہیں، جو حضور کے کچھ نہیں لگتے ان کو آئیڈیل بنانا یہ کسی باندر کا ہی کام ہو سکتا ہے. ہمیں تو رب نے نمونہ ہی صورت محمد میں عطا کیا. لوگ کہتے ہیں جی بڑی ترقی ہو گئی، ترقی خاک ترقی ہو گئی. ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ترقی کا حال دیکھ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ترقی تو ان کی تھی جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے پر نبی سے وفا کرتے تھے. میدان جنگ میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور پھر کافروں سے لڑنا. اب ظاہر ہے آپ یہ ذرا باہر دیکھ لیں، اب یہ بات نہ سننا. پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں. میرے پاک نبی نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. کیا سبق ہے؟ فرمایا میں اپنی امت کو غیرت کا وہ نور دے جاؤں گا، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، لطفوں کی خاطر کسی کافر کے آگے نہیں جھکیں گے. یہ تھی ترقی. بھوکے رہ کر نبی کے شیر. بتاؤں ترقی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. صحابہ کرام جن کے پاس، جن کو بھوک بھی ہوتی پیاس بھی ہوتی، لیکن رہتے اتنے صاف ستھرے تھے جو ان کو جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے محمد کے غلام تو امیر ہی بڑے ہیں. جو نبی کے در کے فقیر ہوتے ہیں انہیں در در سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جو در در سے مانگتے ہیں وہ محمد کے فقیر نہیں ہوتے. نبی نے اپنے غلاموں کو غیرت سے جینا بھی سکھایا ہے، غیرت سے مرنا بھی سکھایا. ہمیں تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض جاہل اور ایسے سکالر کہ اللہ معاف کرے، شیطان کے چلے، نہیں جی اس وقت مسلمانوں نے ترقی نہیں کی. تیری سوچ پر خدا کی لعنت ہو. ان مسلمانوں کو کہتا ہے ترقی نہیں کی تھی جو پیٹ پر پتھر باندھ کے نبی کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھائیں. رب کہے اور نبی کے صحابہ خوش کر دیا